السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ کوئی گناہ اللہ کی مغفرت سے بڑا نہیں۔ توبہ کا دروازہ موت تک کھلا رہتا ہے۔ شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت جو گناہگاروں کے لیے عظیم خوشخبری ہے، آئیے ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ آیت ہر اس شخص کے لیے امید، توبہ اور مغفرت کا پیغام دیتی ہے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس ہو چکا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سورہ الزمر آیت 53 کی روشنی میں جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، توبہ کی اہمیت کیا ہے اور ایک مسلمان کو ہر حال میں اللہ سے امید کیوں رکھنی چاہیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ عزیز ناظرین، سورہ الزمر کی آیت 53 مکمل سنیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا ہے۔ تو انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ رکھنا اور یہ امید رکھنا کہ اللہ ہم کو معاف کرنے والا ہے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ سناؤں گی آپ کو، بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے، آپ غور سے توجہ سے سنیے اور دوسروں کو بھی سنائیے۔ یہ واقعہ ایک نہایت مشہور اور ایمان افروز مستند حدیث ہے جو صحیح بخاری حدیث نمبر 3470 اور صحیح مسلم کی 7008 میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت انسان کے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ ایک انسان جو تقریباً 99 قتل کرتا ہے، یعنی تفصیل سناؤں گی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ کی تلاش اور 99 قتل، یعنی پچھلی امتوں میں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 انسانوں کو قتل کیا تھا۔ پھر اس کے دل میں ندامت پیدا ہوئی اور وہ توبہ کا راستہ تلاش کرنے نکلا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اس وقت زمین پر سب سے بڑا عابد یا عالم دین کون ہے؟ لوگوں نے اسے ایک راہب یعنی عبادت گزار کا پتہ بتایا۔ وہ شخص اس راہب کے پاس گیا اور کہا، میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے گناہ کی سنگینی دیکھ کر جواب دیا، نہیں، تمہاری کوئی توبہ نہیں۔ یہ سن کر اس شخص کو غصہ آ گیا اور اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا اور اس طرح سے اپنے 100 قتل پورے کر لیے۔ اس کا دل پھر بھی بے چین رہا۔ اس نے دوبارہ لوگوں سے پوچھا کہ زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس بار لوگوں نے اسے ایک حقیقی عالم دین کا پتہ بتایا۔ وہ اس عالم کے پاس گیا اور کہا، میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا اب بھی میری توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ عالم دین نے نہایت خوبصورت جواب دیا، ہاں بالکل ہے، تمہارے اور توبہ کے درمیان کون سی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ عالم نے اسے ایک عملی مشورہ دیتے ہوئے کہا، تم اپنی بستی چھوڑ کر دوسری بستی میں چلے جاؤ، فلاں مقام پر، وہاں ایسے نیک لوگ رہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور اپنے وطن واپس مت آنا۔ جب وہ گناہگار آدمی اس بستی کی طرف جا رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کا راستے میں ہی انتقال ہو گیا۔ وہ شخص اسی عالم کی بات مان کر نیک بستی کی طرف روانہ ہوا تھا۔ ابھی وہ آدھے راستے میں ہی تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ مرتے وقت اس نے اپنا سینہ اس بستی کی طرف، جس طرف وہ جا رہا تھا، اس بستی کی طرف جھکا دیا۔ اب اس کی روح قبض کرنے کے لیے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں آ گئے اور ان میں بحث شروع ہو گئی۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ شخص سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی طرف آ رہا تھا، اس لیے یہ ہمارا حق ہے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا، اس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی یعنی ایک بھی نیکی کا کام نہیں کیا بلکہ 100 قتل کیے، اس لیے یہ ہمارا حق ہے۔ اللہ کا فیصلہ اور مغفرت یہ جو ہے ایک راز تھا،
اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس نے دونوں فرشتوں سے کہا، تم دونوں بستیوں، یعنی جو پہلے جو بستی میں رہتا تھا جہاں پر برائی کرتا تھا اس بستی، اور جو نیک کام کے لیے جو جا رہا تھا اس بستی، دونوں کا فاصلہ ناپ لو۔ یہ شخص جس بستی کے زیادہ قریب ہوگا اس کا شمار اسی بستی والوں میں ہوگا۔ جب فرشتوں نے زمین کو ناپا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جگہ جہاں اس کا انتقال ہوا تھا نیک لوگوں کی بستی سے صرف ایک بالشت یعنی ایک ہاتھ زیادہ قریب نکلی۔ یہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے نیکی کی زمین کو حکم دیا کہ وہ قریب ہو جائے، یعنی اس ناش سے قریب ہو جائے، اور برائی کی زمین کو حکم دیا کہ وہ اس ناش سے دور ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سچی توبہ کی نیت کی برکت سے اس کے 100 قتل معاف فرما دیے، اور رحمت کے فرشتے اس کی روح کو جنت کی طرف لے گئے۔ تو اس واقعے سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ ہم جانیں گے، اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ انسان کا گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کی بخشش اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ برے ماحول کو چھوڑنا ضروری ہے۔ توبہ کو برقرار رکھنے کے لیے گناہ کے ماحول اور بری صحبت کو چھوڑنا اور نیک لوگوں کے پاس جانا ضروری ہے۔ بغیر علم کے فتویٰ دینے کا نقصان۔ راہب نے بغیر علم کے فتویٰ دیا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، جبکہ عالم نے علم کے ساتھ امید دلائی تو ایک انسان کی آخرت سنور گئی۔ نیت کی اہمیت۔ اس شخص نے ابھی کوئی عملی نیکی شروع بھی نہیں کی تھی، لیکن اس کی سچی نیت اور کوشش کو دیکھ کر اللہ نے اسے معاف فرما دیا۔ عزیز ناظرین، اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ یعنی ہماری اگر نیت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے دار و مدار پر اجر دیتا ہے۔ تو اسی لیے ہم ہمیشہ اچھی نیت، پاک و صاف نیت رکھنا، کبھی کچھ برائی کی طرف سوچنا بھی ہمارے لیے گناہ کا موجب بن جاتا ہے، یعنی وہ ہماری خالی سوچ بھی گناہ کے اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ کب ہمارا وقت آ جائے یہ پتہ نہیں، اسی لیے ہم اچھی سوچ رکھنا، اچھے خیالات سے ہم اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ یعنی اللہ کا وعدہ ہے کہ تو مانگ میں دینے والا ہوں، اگر تو سچے من سے توبہ کرے تو میں بخشنے والا ہوں۔ لہٰذا ہم سچے دل سے ہم اگر توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں تو بے شک اللہ ہم کو جو ہے غفور الرحیم ہے، وہ ضرور ہم کو معاف فرمائے گا اور ہماری نیکیوں میں، نیک لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا۔ عزیز ناظرین، یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کو کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے، اور اس ویڈیو کو جہاں تک پہنچا سکتے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ویڈیو کو پہنچائیے تاکہ دوسرے لوگ بھی امید ان کے دل میں جاگ جائے، یعنی ایسے لوگ، خصوصاً ایسے لوگوں کے پاس بھی جائیے جو گناہوں میں مبتلا ہیں۔ تو یعنی گناہ گاروں کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے ہماری بخشش کا، یعنی گناہ گار لوگ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھے ہم توبہ کر لیں تو جو ہے اللہ ہم کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ حافظ۔